ہارٹ ہیلتھ, باقی آرگنس کی ہیلتھ ہوتی ہے, جبکہ سب سے امپورٹنٹ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ سوچیے ہماری پوری باڈی چل رہی ہے نا. اور جہاں تک ہم سیلیبریٹیز کی بات کرتے ہیں یا میڈیا کی بات کرتے ہیں, ان کے ڈپریشن اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ کی بیک ٹو بیک شوٹس ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. بہت دفعہ آپ کو لوگوں سے ایسے نیگیٹو کامنٹ سننے کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ ایک حد تک آپ کا برین اور آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو ہٹ کر جاتی ہیں, اور جب آپ اس نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اوور تھنکنگ میں جاتے ہیں, آپ کے نیگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں. آپ جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا نادیہ, تو یہ چیز جو لوگ, آپ نے جیسے اپنی بات میں کہا انٹرو میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ ٹرسٹ میں یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے. ڈپریشن, انزائٹی یا پینک اٹیکس, میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں. سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کو پلیز یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کو جانا کس کے پاس ہے. ہمارے یہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی فرینڈ ہے جس کو سائیکالوجی یا مینٹل ہیلتھ کا ایم بھی نہیں پتا, ہم اس سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے یہ کریں. وہ اپنی مرضی سے جو اس کی ایک تھوڑا سا علم ہوگا وہ اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کرے گا. آپ کو اگر پرابلم ہے پلیز آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے. سب سے پہلے تو یہی وہ کہتے ہیں نا کہ دوائی نہیں لینی, کچھ ڈاکٹر کو نہیں پتا, تم یہ کرو, میڈیٹیشن کرو, ایکسرسائز کرو, دیٹ ول ہیلپ. اور اسپیشلی نادیہ ہمارے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, اگر کوئی سمجھ بھی لے کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے, کیا تم پاگل ہو گئی ہو, یہ یا تم کتنی ناشکری ہو, کتنی ناشکری ہو, تم نے نماز چھوڑ دی اس لیے ایسا ہوا ہے. میں اس پہ ایک مثال دیتی ہوں, بے شک نماز قرآن میں سکون ہے, اس سے زیادہ سکون کہیں نہیں ہے, لیکن کیا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے آپ وضو کیجئے بعد میں ایمرجنسی میں جائیں گے؟ پہلے آپ اس کو, کیونکہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ مینٹل ہیلتھ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. ڈپریشن, انزائٹی, پینک اٹیک ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. ہم اس کو میڈیکل کنڈیشن سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اور ہم اتنا کیجول لیتے ہیں. جیسے میرے گھر میں 2 لفظ بالکل بینڈ تھے, ایک کہ یہ نہیں کبھی کہنا کہ میں بور ہو رہی ہوں, اور دوسرا یہ کبھی نہ کہنا کہ مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے. اب اس کو آپ سوچو کوئی میچ ہی نہیں ہے, کہاں بوریت ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ فوراً لگ گئے کہیں اور دھیان. بوریت اور ڈپریشن ہمارے گھروں میں برابر چیز ہے. اجازت نہیں یہ الفاظ استعمال کرنے کی, کیونکہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ناشکری ہو تم, ہم تو کبھی نہیں بور ہوئے, ہم تو کبھی ہمیں ڈپریشن نہیں ہوا, تو کیا دوائیاں کھاؤ گی, نیند کی دوائیاں کھانی پڑ جاؤ گی. اچھا نادیہ میں ایک چیز اور یہ کہ ڈرامے کرتے ہیں, یہ تو بہت برا ورڈ ہے. پلیز میں ایک چیز اور کہتی ہوں نادیہ, ہمارے اطراف جو لوگ ہیں ہم سب اتنے, میں بھی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں یقیناً, ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ میرے گھر میں ہی اگر میری بہن ہے یا میرے پڑوس میں کوئی میری دوست ہے یا میری کوئی اسکول فرینڈ ہے, ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اسے سنیں. بہت سارے لوگ صرف اس وقت صحیح ہو جاتے ہیں جب ان کے کاؤنسلنگ سیشن میں لیتی ہوں نا, کیونکہ ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں ہے. میری کامیابی اگر ہے زندگی کی, میں کس سے شیئر کروں, کیونکہ ہم اتنے ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ ہم سامنے والا سناتے ہوئے بھی 10 بار سوچ رہے ہیں یار یہ جج کرے گا. ہاں, جو تانے پڑھنے ہیں نا, اور خاص طور پہ جو آپ جو میڈیا میاں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے. اور نادیہ کیونکہ آپ اس میں بہت سارے, کچھ بہت اچھے ہسبینڈز بھی ہوتے ہیں لائک یور فرینڈز ہو ول انڈرسٹینڈ, اور کبھی آپ کو تانا نہ دیں. لیکن بہت سارے کیسز میں وہ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا, بہن کو بتا دیا, وہ تانا جو ہے ٹریول کر کے واپس آ رہا ہے, ہو یہ تو اس کو تو یہ مسئلہ, یہ تو ڈپریشن میں رہتی ہے. کے لیے بہت چیزیں ہوتی ہیں اتنے نیگیٹو. ہم تو کس سے اچھا ہم تو کاؤنسلر کے پاس بھی نہیں جاتے, یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں آگے کتنے لوگوں کو بتا دے گا. ایگزیکٹلی جیسے ابھی آپ نے جو بات کی کہ لوگ دوا نہیں کھانا چاہتے, پلیز میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں آپ کے تھرو آڈینس کو کہ مائنڈ سائنسز نے اب اتنی ترقی کر لی ہے, ہم اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیے, صرف کاؤنسلنگ یا مائنڈ سائنسز میں تھیراپیز کے ذریعے, 1 سے 2 تھیراپی کے ذریعے آپ کے بڑے سے بڑی پینک اٹیک کو کیور کیا جا سکتا ہے, آپ کے انزائٹی ڈپریشن کو بنا کسی میڈیسن کے, صرف کچھ میڈیسنز کے وہ میڈیٹیشنز کے تھرو آپ کو بالکل ریکور ہو جائیں گے. آپ ایسے ہو جائیں گے, آپ کو لگے گا جیسے, ایک مثال میں دیتی ہوں اس چیز کے لیے, کہ آپ کے برین پہ ایک فوگ آئی ہوئی ہوتی ہے, ہم جو ہوتے ہیں اس فوگ کو ہٹا دیتے ہیں, دیٹس اٹ. آپ کو کوئی دوا نہیں کھانی پڑے گی, کوئی کئی دن فالو اپس کے لیے نہیں آنا پڑے گا, کچھ نہیں ہوگا.
ہاں بالکل. مجھے بتائیں بھی تھوڑی سی ایسے واقعی کہ آپ اس وقت اسپیشلی جب اینزائٹی ڈپریشن یا پینک اٹیک میں ہوتے ہیں, مائنڈ سائنسز میں ہپنو تھراپی کی جاتی ہے جس میں سیلف بھی سکھائی جاتی ہے, اور اگر آپ اس کنڈیشن میں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو سوسائڈل اٹیمپٹس آپ کر رہے ہیں یا آپ کو ایسے تھاٹس آ رہے ہیں, تو آپ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ سے رابطہ کیجیے, اور پلیز یہ چیک کر لیجیے کہ وہ واقعی ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آج کل ہر کوئی ایکسپرٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس جائیے, اپنا مسئلہ ڈسکس کیجیے. ایک اسپیشلسٹ سے جب تک آپ پوری دل کی بات نہیں کہیں گے وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا, اور وقت لگتا ہے چیزوں میں. اچھا وہ ایکسرسائز بتائیں نادیہ کہ جس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, جب بھی کوئی ایسی کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک پینک اٹیک بھی بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی, جب کبھی بھی آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی ڈر ہو, کوئی خوف ہو, آپ صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجیے, اپنے آپ کو کڈل کیجیے اور اس طرح کیجیے کہ جیسے آپ روح کو حق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, امیجنیشن میں آنکھ بند کیجیے اینڈ فیل اٹ. آپ بھی اس وقت کر کے فیل کیجیے آپ کو کتنا اچھا لگے گا. اس طرح آنکھیں بند کیجیے اور اپنے آپ کو کہیے, نادیہ آئی فیل سو سیف اینڈ پروٹیکٹیو, الحمدللہ. یہ آپ 5 سے 10 دفعہ کر کے دیکھیں, اور جب آپ آنکھیں کھولیں گے نا آپ کو خود انر ہیپینس فیل ہوگی, آپ کو خود فیل ہوگا کہ وہ ڈر کہیں کھو گیا ہے. ہاں اس میں دیکھیں ایک تو آ گیا پریئر کا ایلیمنٹ, یہ ہے ایگزیکٹلی, اور دوسرا you're telling your brain آپ میسج دے رہے ہیں نا. اچھا ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا یہ ایکچولی ہمارے انڈر کام کرتا ہے. وی آر دا باس, ہمارے پاس اس کے کنٹرولز ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نے اپنے کنٹرولز اس کو دیے ہیں, اور ادھر اس میں کبھی شارٹ وائرنگ ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, اپڈیٹ سافٹ ویئر پرانا ہو جاتا ہے, کچھ وہ خود ہی ہمیں ایک غلط سگنل دے رہا ہوتا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس یہ ہو رہا ہے اور ہم نے مان لیا. یہ برین کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ ایگزیکٹلی, ہم برین کو بتائیں گے وی ہیو ٹو بی دا باس آف آور برین کہ دس ڈز ناٹ بادر می. ختم, باس بنے اپنے برین کے, پہلی بات. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ ڈپریشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں, تو وہ کتنا سیریس میٹر, انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے, چاہے وہ مشہور ہو, غریب ہو, امیر ہو, کچھ بھی ہو, خوبصورت ہو, جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں ان کو کیا فکر ہے, ان کو کیوں ٹینشن ہے. تو بتائیں ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں. تھوڑا سا اس میں ایک چیز اور کہوں گی, میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز کہوں گی. ہم نے بڑا کامن ورڈ سنا ہے لوگوں سے, مجھے اوور تھنکنگ کا بڑا پرابلم ہے. لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اوور تھنکنگ پہلا اسٹیپ ہے آپ کے مینٹل ڈس آرڈر کا. آپ اس کو ایزی نہ لیجئے, مطلب کیوں آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, یہ نارمل چیز تو نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی میں جب چینجز آنا شروع ہوں گے, آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں کسی کے بھی بارے میں یا ایون اپنی ذات کے بارے میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں کیونکہ ہم میڈیا پرسنالٹیز کی بات کر رہے ہیں, لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈرامہ کریں, اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں سوشل میڈیا بھی اس میں امپیکٹ آتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ چیزیں جب سوشل میڈیا, آپ اپنے آپ کو یہ ٹرین کریں, اپنے برین کو یہ ٹرین کریں کہ اگر میں اپنے راستے پہ صحیح ہوں تو دنیا کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اس کا باس بننا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بات ہوئی کہ جب کسی کو ڈپریشن اٹیک ہوتا ہے تو کیا ان کے وائٹلز کیا چینج ہوتے ہیں, کیا وہ جو تکلیف ہم نے ریحام کی دیکھی پکچرز میں, جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں ایگزیکٹلی نادیہ, جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں اس کے سمٹم سیم ایز ہارٹ اٹیک یا انجائنا اٹیکس کے ہوتے ہیں, کہ جب کسی کو ہوتا ہے نا اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جائے گی, اس کو لیفٹ سائڈ پہ پین شروع ہو جائے گا, ہاتھ میں درد شروع ہوگا, یہاں بیک شولڈر میں اس جگہ پہ پین شروع ہو جائے گا, اور اس کی شیورنگ شروع ہو جائے گی, اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ سمٹم ہے کہ آپ انزائٹی ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو اگر آپ کوشش کریں, کیونکہ اس وقت بی پی آپ کا شوٹ اپ کر جاتا ہے, آپ نہیں پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر کے لیکن آپ کا بی پی شوٹ اپ کر جائے گا, کیونکہ آپ اسٹریس میں جیسے ہی جائیں گے آپ کا برین اور آپ کی وہ جو ری وائرنگ ہم بات کر رہے تھے ابھی, یہ آپ کی پوری وائرنگ جو ہے وہ باڈی کی ڈسٹرب کر دے گا, کیونکہ یہ ڈسٹرب ہے تو یہ آپ کی ساری چیزیں ڈسٹرب کر دے گا, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے ایمرجنسی میں ہاسپٹل جائیے. اس کے بعد جب چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں تو پلیز کسی کاؤنسلر کے پاس جائیے, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیے, لازمی جائیے. اس کو وہاں پہ یہ نہ سوچیے کہ میں ابھی ہاسپٹل سے آ گئی تو میں صحیح ہوں, نہیں, آپ کے ساتھ. اور پلیز اس کو ایکسیپٹ کیجئے, اگر میرے گلاسز لگے ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا, مطلب ہم یہ سوچتے ہیں نا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اگر اس کے چشمہ لگا یہ کیا علاج کرے گا ہمارا. اچھا ایک نادی بڑی عجیب بات ہوئی ڈپریشن کو لے کے, میری دوست کے لائف میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ ان کو بہت ڈپریشن ہونے لگی شدید, میرے شو پہ آئی. اچھا شو پہ جانے کا ان کے بعد شو پہ آئی میں سے گپ شپ ہوئی, بہت لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کو بھی ڈپریشن ہے. نادیہ کے شو میں آئی تو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کو ریچ آؤٹ کیا آن انسٹاگرام,
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ उससे बातचीत शुरू की, एंड यू वोंट बिलीव कि उसने जब दूसरे लोगों को सुनना शुरू किया, अच्छा आपका क्या मसला है, उसकी बात सुनी, वो एक्चुअली उनको मशवरे भी देने लगी Exactly. कि अच्छा तुम ऐसे कर, तुम्हारे साथ भी ये होता है, अच्छा हाँ ये मेरे साथ होता है, आपके साथ ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ होता है। जब वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए और उनके वो कहते हैं ना सांझे मसले निकले, एंड द फैक्ट कि वो उसको समझ रही थी, आप यकीन करो जो मेरी दोस्त थी उसकी डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि दूसरों से बात करके विद सिमिलर प्रॉब्लम, कभी कभी ये नहीं कि आप किसी के पास हीलिंग के लिए जाएं, आप कभी कभी किसी के पास प्रॉब्लम पे जाएं, उसको सुने, जो मैंने तो भी उसको आपसे लगा बात कि यार कही ना, ये तो मैं भी ठीक हो रही हूँ, उसने फिर बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता उनको मशवरे देने शुरू किए, एंड टुगेदर सबका फायदा हुआ। जो मैंने भी आपसे बात करी कि हम सुनते नहीं है ना किसी को, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर सिर्फ हम सुनना शुरू कर दें, मेरे पास काउंसलिंग के आधे केसेस आते हैं वो थेरेपीज तक जाते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं उनको सुनती हूँ बैठ के, उनके पास कोई सुनाने के लिए नहीं है। और सुनने वाला भी वो हो जो आपको जज ना करे, आपको सिर्फ यूं करके अपनी एक फेस पे स्माइल रख के आपको सुने, और वो सुनती थी और उससे वो हील हुई बाय लिसनिंग। एग्जैक्टली कि भाई इसके साथ भी ये हुआ है, उसके साथ भी हुआ है, उसको लगा कि यार आई एम नॉट इन दिस अलोन, बिल्कुल, और भी हैं जो मेरी इतना तकलीफ में बिल्कुल हैं, और हम टुगेदर इस पे फाइट करेंगे, स्टेटस लगाने लगी, अच्छे अच्छे नोट्स डालने लगी, एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ये है मसला। मैं एक चीज कहूंगी नादिया, हम बहुत दफा जब डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं तो प्लीज देखें इम्पैक्ट आपका क्या जाता है। जब हम सोशल मीडिया पे एक डिप्रेस है, हम क्या करते हैं, रील्स और पोस्ट भी वो डिप्रेशन वाली शेयर करने लगते हैं। आपके मैसेज अगेन क्या जा रहा है, आप सैड हैं, आप और सैडनेस में जाते हैं, वो आपका पॉइंट और ज्यादा डीप हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन। और अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बारे में कभी कोई बात सुनते हैं गलत, खास तौर पे, या कुछ भी, स्कूल में किसी ने बात की, कॉलेज में बात की, खानदान में किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा भला कहा, बुरा लगता है ना, आपको तकलीफ होती है, डिप्रेशन में दिनों तक चले जाते हैं आप। अब हमें सोचें, जब आप कमेंट कर रहे होते हैं और किसी के बारे में कुछ कह देते हैं बहुत बुरा भला, अरे ये तो ये, ऐसे हज़ारों कमेंट सेलिब्रिटीज़ हम पढ़ते हैं, सोचें हम पे क्या गुजरती है, हमें भी दुख होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी के लिए बुरा कमेंट करते हैं, हमें तो क्या पहुंचेगा, गुना आप तक पहुंचेगा, बिकॉज आपने अपने अंदर एक, कहते हैं ना, नेगेटिविटी का बीज बो दिया। एवरी कमेंट, एक तो गुनाह, दूसरे के बारे में गलत बात करना, तोहमत लगाना, बुराई करना, मजाक उड़ाना, वो आप तक भी आएगा, वो आपके माइंड में रहता है, वो टॉक्सिक रहती है चीज आपके दिमाग में, बिल्कुल, फॉर डेज। और इसकी वजह, अच्छा हमने अपना इलाज क्या करना शुरू कर दिया, हम एक्चुअली सोशल मीडिया पे हैं और नहीं हैं। हाँ, एग्जैक्टली, आई एम ऑन सोशल मीडिया बट आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। जिसने कुछ पोस्ट करना, टीम ने कर दिया, मैं इस टॉक्सिक दुनिया से ही अलग हो गई। मैं ना इंस्टाग्राम देखती हूँ, ना मैं फेसबुक देखती हूँ, मैं न्यूज़ फॉलो करती हूँ, मैं इसलिए शो भी कर रही हूँ, एंड ऑनेस्टली मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना बड़ी इंप्रूव हुई है। आई डोंट गिव अ डैम एनी मोर कि कौन क्या कह रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। आई विश, अच्छा और एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, एक और, मैंने अपने एक सिस्टम बनाया कि मैंने दिन में 5 लोगों की एटलीस्ट तारीफ करनी है, बिल्कुल, जो कैसे भी हो, जाके यार यू लुक ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, तुमने क्या किया है, और वो किया हो या ना हो, मैंने तारीफ करनी है। उससे आप यकीन करें, ये इलाज है, आप करके देखो। मैं आपको डेली दिन की आपने 5-10 लोगों की, अच्छा फोन करके कह सकते हैं, पप्पू आपकी बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल, मैं आपकी तस्वीरें देख रही थी, आप कितनी खूबसूरत हैं, बस ये कह दो, आप भी अच्छा फील करोगे। पप्पू का तो वैसे एक हफ्ता सेट हो गया। और आपको पता है क्यों ऐसा होता है? दिस इज कंटेजियस, पॉजिटिव एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्स एग्जैक्टली। आप जब पॉजिटिविटी, आप हदीस भी है कि हाँ, एक हदीस है ना कि आप जब किसी की बुराई करते हैं तो अपनी नेकियां उसे दे रहे हैं, उसके गुनाह आप ले रहे हैं। माइंड साइंसेस इसको प्रूव कर रही है कि आप जब किसी की गॉसिप करें, आप फील करेंगे, आप थोड़ी देर बाद खुद हैवी फील करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आप दूर बैठ के भी कैच करें। जब आप उसकी तारीफ करें, उसकी पॉजिटिविटी आपसे कनेक्ट हो रही है और आप इनर हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, चाहे आप दूर बैठे वो सुने या ना सुने, आप करके देखें। तारीफ करते ही आपको एक अच्छी खुशी महसूस होने लगी और गॉसिप करते हुए आप खुद हैवी फील करने है ना। ये एक बात है, बैड कमेंटिंग बिल्कुल से आप दूसरे का क्या बिगाड़ रहे हैं, आपका क्या दूसरे का बिगड़े ना बिगड़े, आपका सबसे ज्यादा बिगड़ जाएगा, दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। और इसीलिए मैं यही कहती हूं आपके माइंड पे और पर्सनालिटी पे कैसे असर, पहले तो बड़ी खुशी होती है, लो ये मैंने आयजा को ये कह दिया, लो जी मैंने दानिश को ये कह दिया, मैंने नादिया को ये कह दिया, फला को ये लिख दिया कमेंट। पहले तो आप कहते हल्के हो गए, हल्के नहीं हुए आप।
آپ یقین کریں نادیہ, میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, مجھے اتنی ہنسی آئی, اس کے جو ہوسٹ تھے انہوں نے مجھے اسکرین شاٹس بھیجے, میں اس میں میڈیٹیشنز بتا رہی ہوں, کام کی باتیں بتا رہی ہوں, نیچے آپ کو پتہ ہے کامنٹ کیا آیا تھا, یہ خاتون کیا کسی کو کچھ سکھائیں گی, پہلے ان کا لباس تو دیکھیے, انہوں نے دوپٹہ تک تو پہنا ہوا نہیں ہے. اس پہ ان کی ٹیم نے نیچے کامنٹ کیا, سر آپ نے اس کو شاید میوٹ کر کے سنا ہے, آپ اس کا والیوم کھولیں اور یہ سنیں وہ کتنی کام کی بات آپ ہی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ عادیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا.